پاکستان سمیت دنیا بھر میں کل سے خودکشی سے بچاؤ کا عالمی ہفتہ منایا جائے گا، یعنی کہ ورلڈ سوسائڈ پریونشن ڈے کے طور پہ اگر اسے کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ تو ادارہ صحت WHO کے مطابق دنیا بھر میں ہر سال 10 لاکھ افراد اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا ہوگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس نہج پر پہنچ جاتے ہیں کہ اپنی زندگی جو کہ بڑی قیمتی ہے اس کو ہی ختم کرنے کا سوچ لیتے ہیں۔ تو اسی پر بات کرنے کے اس وقت ڈاکٹر روبینہ قدوائی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ ماہر نفسیات ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، ویلکم ٹو آور شو۔ وعلیکم السلام سیرش، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی بڑی انفارمیٹیو بات چیت ہم لوگوں کی چل رہی تھی، آپ نے مجھے ایک بات بتائی جو کہ میرے نالج میں بھی نہیں تھی اور میں چاہوں گی کہ وہ لوگوں تک بھی پہنچے۔ آپ نے مجھے یہ بتایا کہ خودکشی اس پاکستان میں مئی سے پہلے ایک جرم تھا، یہ جو مئی بھی گزرا ہے تو لوگ کوشش کرتے تھے کہ اس پہ زیادہ بات نہ ہی کریں یا پھر اس طرح کے کیسز کو سامنے نہ لے کے آئیں، لیکن چونکہ یہ جرم نہیں رہا تو پھر اب اس پر بات بھی ہو رہی ہے زیادہ، اور میں چاہوں گی آخر ایسا ہوا کیوں، یہ آپ کو کچھ مجھے بتائیں گی؟ جی بالکل، سب سے پہلے مجھے خوشی ہے اس ٹاپک پہ آپ نے اس کو چھیڑا ہے اپنے شو میں، کہ اتنا اہم ٹاپک ہے اور خودکشی کی روک تھام زندگی کی سیلیبریشن ہے۔ تو پاکستان میں یہ تھا کہ 19ویں صدی سے برٹشرز کا بنایا ہوا ایک لا تھا جس کے تحت خودکشی کرنا یا اس کو اٹیمپٹ کرنا جرم تھا، اٹ واز اے کرائم اگینسٹ دا اسٹیٹ۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی نے خودکشی کی اور وہ بچ گئے تو وہ فوراً مجرم ٹیکنیکلی بن جاتے تھے۔ اس میں کم ایسا ہوا ہے کہ کسی کو جیل جانا پڑا، لیکن جیل کی سزا ہو سکتی تھی، لیکن ہوتا یہ رہا ان تمام سالوں میں کہ پھر ان کو پولیس کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے ہراسمنٹ ہوتی تھی، ان کی فیملیز کو ہراسمنٹ ہوتی تھی۔ ہر ہسپتال ایسے کیسز کو لیتا نہیں تھا پھر کہ بھئی یہ میڈیکو لیگل کیس ہے، چند ہی ہسپتال میں یہ لیے جا سکتے تھے، فیملیز لے کے جاتی نہیں تھیں۔ تو یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے 80% لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی ذہنی مرض میں مبتلا ہیں۔ صحیح۔ تو بیسکلی تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مدد کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں مجرم قرار دیا جائے۔ تو اس پہ کئی سالوں سے جو ہے ایفرٹ ہو رہی تھی کہ اتنا پرانا لا ہے اور یہ ریپیل کیا جائے، ختم کیا جائے۔ اس کو 2017 میں سینیٹر ڈاکٹر کریم خواجہ نے پیش کیا تھا بل، وہ سینٹ میں پاس ہوا، نیشنل اسمبلی میں نہیں۔ بہرحال اس مرتبہ پھر پچھلے سال سینیٹر شہادت آوان نے اس کو پریزنٹ کیا تھا اور اس سال مئی میں وہ پاس ہو کے لا بن گیا۔ تو پچھلا جو لا تھا جس کے تحت وہ جرم تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ صحیح۔ تو اس نیا جو لا آیا ہے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ بتائے گا، بالکل ابھی یہ جو آپ بتائیں گے نیا لا آیا ہے، اس میں کیا اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ بھئی روکنے کے لیے کچھ سختی تو کی جائے؟ بالکل، اس میں اگر ہم سوسائڈ کو ایک ذہنی مرض کی علامت سمجھیں تو پھر اس کی روک تھام یوں کریں کہ اس کو ایک تو مرض سمجھا جائے، دوسرے اس کے بارے میں بات کی جائے، تیسرے کیونکہ پریونشن اور اس میں زیادہ تر تعداد ینگ لوگوں کی بڑھنے لگی ہے تو اس کے بارے میں اسکولز میں پروگرامز کیے جائیں پریونشن کے، میڈیا میں اس کی ہینڈلنگ بہتر ہو، اس کو سینسیشنلائز نہ کیا جائے، بالکل اسی طرح دیکھا جائے کہ یہ کنڈیشن ذہنی مرض کی ہو سکتی ہے۔ اور اگر ذہنی امراض کی بات ہو اور پہلے ہی اس لوگوں کو مدد مل جائے، پہلے ہی لوگوں کی تشخیص ہو جائے تو خودکشی کی سوچ تک انسان پہنچے بھی نہیں۔ اچھا دوسرا، اس کو جرم تو اب یہ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا، اب جو نئی قانون سازی ہوئی ہے اس میں کیا؟ اچھا تو یہ اچھا سوال ہے، قانون تو ابھی بنا ہے، اس کی پراپر قانون سازی ابھی ہوئی نہیں ہے، اس کی وجہ سے ابھی لوگوں میں یہ انفورس فی الحال نہیں ہو سکتا، اس کے ابھی رولز بننے ہیں، ریگولیشنز بننے ہیں تاکہ انفورسیبل ہو۔ ابھی جو ہے نہ لا انفورسمنٹ کو اس کا معلوم ہے، نہ ججز کو معلوم ہے، نہ لائرز کو معلوم ہے، نہ ڈاکٹرز کو معلوم ہے۔ تو آپ جانتی ہیں جب بھی کوئی لا آتا ہے تو اس کے جو رولز ریگولیشن بننا اور جو تمام امپلیمنٹ ہونے کے لیے اس کے نافذ ہونے کے جو سٹیجز ہیں اس سے ابھی اس کو گزرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ چیز ابھی ہونی ہے، لیکن یہ جرم اب یہ نہیں رہا ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائے گا کہ ایز اے سوسائٹی کیا وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کہ ہمارے میں پیشنس نہیں ہے، ہم اس قدر فرسٹریٹڈ ہیں کہ ہم اتنے خوفناک قسم کے کچھ واقعات سنتے ہیں کہ ہمیں یہ شک ہونے لگتا ہے کہ ہم انسان بھی ہیں۔ بالکل، کہ اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو بچے کو چھت سے گرا دیا، بچے کو پٹخ دیا، بیوی کو مارا، گلے کاٹ دیے، مطلب یہ اس قدر کیوں بڑھ گیا ہے؟ مطلب ہم لوگ تو میرا خیال ہے کہ اس اسٹیج سے نکل آئیں کہ ہم انسان کہلائیں۔ واقعی ایسے سننے میں آتے ہیں اب واقعات جو انسان مطلب ہولناک قسم کے واقعات۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ٹالرنس جو ہے کم سے کم ہو گئی، برداشت کم سے کم ہو گئی ہے، لیکن دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ میڈیا میں ایسی خبریں اچھا ہے کہ آتی ہیں کیونکہ پھر ہم سوشل ایشوز کے طور سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ برداشت کرتے ہیں، جن سوسائٹیز میں، ہمارے ہی سوسائٹی میں جن طبقوں میں جن لوگوں میں مسائل کو اچھی طرح حل کر لیا جاتا ہے اس کی ایکسپوجر نہیں ہوتی۔
تو ہم یہ دیکھ تو رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، ذہنی مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور ملک کے حالات بھی ایسے بگڑ رہے ہیں کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں، تو اس کو ایک تو ایڈریس کرنا، اس کے بارے میں کھل کے بات کرنا، اور دوسروں کو سمجھنا کہ جس طرح صحت کے لیے، فزیکل صحت رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو ہمیں پتہ ہوتی ہیں کرنی ہیں، جیسے کہ واک کریں، نیند لیں، تیل نہ زیادہ لیں، اس طرح ذہنی صحت کے لیے بھی کچھ چیزیں ہیں جو اگر عام پتہ ہو لوگوں کو، فار ایگزامپل دل کی بات کسی سے کہیں، نیند اور کھانے میں بیلنس رکھیں، اگر لوگوں کو یہ پتہ ہو اور یہ پہچانے کہ اداسی، گھبراہٹ کب نارمل کیفیت ہے اور کب وہ بیماری کی طرف جا رہی ہے. اگر اس ٹاپک پہ کھل کے بات ہو ہمارے معاشرے میں تو لوگوں کو یہ پتہ ہو، لوگ شروع میں مدد لے لیں. بالکل جیسے شروع میں لوگ ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں زیادہ سیریس بیماریوں سے کی روک تھام ہو سکتی ہے. تو کیونکہ ایڈریس نہیں ہوتے، الجھنیں نہیں ایڈریس ہوتی، لوگ پہچان نہیں پاتے کہ یہ کب روزمرہ کی زندگی کی اچھا، اس میں ڈاکٹر صاحب میری نظر میں نا یہ بڑی انٹر کنیکٹڈ چیزیں ہیں. یہ جو بگاڑ ہے نا، جس میں ہم عدم برداشت بھی دیکھتے ہیں، فرسٹریشن بھی دیکھتے ہیں، شو آف بھی دیکھتے ہیں، خود کو زیادہ بنا کے دکھانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور دوسرے کو کم تر فیل کروانا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ کچھ چند فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لوگ اپنے دل کی باتیں ایک دوسرے سے کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے، شاید یہ میری ویکنیس ہو، اس کو پتہ ہے. یہ چیز ہم کیسے ٹھیک کریں؟ ایسا ہے بالکل، لوگوں میں انسیکیورٹی، عدم اعتماد. دیکھیے وجوہات تو بہت سے کمپلیکس، بہت سی وجوہات ہیں، فیملی کے بھی ہو سکتے ہیں، ماحول کے بھی ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ آج اس وقت پاکستان میں کم از کم 2 سے 3 ایسی ہاٹ لائنز ہیں جہاں لوگ پرائیویسی میں دل کی بات کہہ سکتے ہیں. اگر کسی کو لگے کہ ان کے ارد گرد کسی پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اگر الجھن یا لڑائیاں سب سے کسی سے، نمبر 1 تو اپنی فیملی میں کسی کو ڈھونڈیں جس سے دل کی بات کہیں. دل کی بات کہنے سے انسان کا سٹریس کم ہوتا ہے اور آپ سولوشنز کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ کو کسی لمحے نہیں ایسا لگتا کہ آس پاس کوئی ہے جس سے آپ بات کر، دیکھیں نا جب انسان گھٹتا ہے نا تو الجھنیں بڑھتی رہتی ہیں. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ دل کی بات کسی سے کرتے ہیں لیکن آپ کا پرابلم جوں کا توں رہتا ہے تو پھر آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار فائدہ ہی نہیں ہے بات کرنے کا، تو یہاں آ کے خرابی پیدا ہوتی ہے. ایسا ہے، ٹرینڈ کاؤنسلر سے جب آپ بات کرتے ہیں تو ٹرینڈ کاؤنسلر آپ کو مشورہ نہیں دیتے بلکہ آپ کو خود ہی مدد دیتے ہیں کہ آپ سارٹ آؤٹ کریں کون سے وہ مسائل ہیں جو آپ کے بس میں ہیں اور وہاں کیا کیا جائے، کون سے مسائل آپ کے بس میں نہیں ہیں اور وہاں کس طرح سے آپ اسے ایکسیپٹ کریں. اس سوالے کا حل جو ہے، میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ میڈیٹیشن کرتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی ایک میڈیٹیشن ہے. بالکل ہے. آپ کیا ریکمینڈ کریں گی کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کو اچھا رکھنے کے لیے what we have to do on daily basis؟ Okay, so everyone has a different way، ٹھیک ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ نماز یا فیتھ ایک بہت زبردست اسٹرانگ مضبوط طریقہ ہے ذہنی صحت کا. دوسرا میڈیٹیشن. تیسرا جو چیزیں انسان کو خوشی اور جوائے دیتی ہیں، یعنی جو کوئی مشغلہ جس میں آپ کا ذہن استعمال ہو. اب آپ کو بات پسند نہیں آئے گی، خواتین شاپنگ سوچیں گی. ہاں بس وہی میں کہنے والی، پیسوں کا ہونا ضروری ہے. شاپنگ یا ٹی وی نہیں، لیکن وہ چیز جس میں آپ کا دماغ لگتا ہے، وہ ریڈنگ ہو سکتی ہے، وہ گارڈننگ ہو سکتی ہے، وہ ڈرائنگ ہو سکتی ہے، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کا ذہن لگتا ہے. تو مشغلہ، لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، قدرتی جگہوں پہ جانا، پارکس میں جانا، واک کرنا، اپنی صحت کا دیکھنا. فزیکل ایکٹیویٹی سے ذہنی صحت بہتر ہوتی ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اور ہر انسان ہر کچھ شاید نہ کرے. ڈاکٹر صاحب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کو کس طرح کی پرابلم کا سامنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، میں چاہوں گی فائنلی اگر آپ کوئی میسج دیں مینٹل ہیلتھ کو لے کر. جی شارٹلی. جی تو میں یہ کہوں گی کہ مینٹل ہیلتھ کے بغیر پوری ہیلتھ نہیں ہے. اور مینٹل ہیلتھ کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ دل کھول کے بات کریں، اپنی صحت کا خیال کریں، نیند اور بھوک کا دیکھیں، اور ہر انسان کو اپنے اندر کی جو ہے امید جو ہے وہ ریاض رکھنی چاہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.